بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، کل کے سبق میں آپ نے حکایات شیخ سعدی رحمہ اللہ کے حکایتوں میں سے ایک حکایت آپ نے پڑھا۔ حکایات شیخ سعدی بہت زیادہ ہیں، بہت سی حکایتیں ان کی ہیں، لیکن آپ کے اس سبق میں حکایات شیخ سعدی رحمہ اللہ کے عنوان پہ صرف 2 حکایتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو آپ کل پڑھ چکے اور دوسرا آج آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ دوسری حکایت کیا ہے؟ میں ریڈنگ کر رہا ہوں، آپ سنیں۔ ایک غریب آدمی نے ایک دولت مند آدمی کے دروازے پر جا کر سوال کیا، مانگنے سے تو مجھے خود نفرت ہے، مگر کیا کروں کہ بچوں پر 3 فاقے گزر گئے، مجبور ہو کر آپ کے دروازے پر آیا ہوں، خدا کے لیے میری مدد کیجیے، آپ کی مہربانی سے 4 آدمیوں کی جانیں بچ جائیں گی۔ یعنی ایک غریب آدمی ایک مالدار آدمی کے گھر گیا اور اس نے کہا کہ میں تو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہوں، میں نہیں مانگتا ہوں، لیکن 3 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا، بچے 3 دن سے فاقہ کر رہے ہیں، 3 ٹائم سے کھانا نہیں کھائے۔ فاقہ کا مطلب بھوکے رہنا، کھانا نہیں کھانا۔ کہا کہ بچوں پر 3 فاقے گزر گئے، 3 ٹائم سے انہیں کھانا نہیں ملا ہے، مجبور ہو کر آپ کے دروازے پر آیا ہوں، کچھ میری مدد کر دیجئے، اگر آپ کچھ دے دیں گے تو آپ کی مہربانی سے 4 آدمیوں کی جانیں بچ جائیں گی۔ یعنی ہمارے پاس جو 3-4 بچے ہیں اور 3 وقت سے کھانا نہیں کھائے ہیں، اب وہ آخری دم لے رہے ہیں، اگر آپ کھانا دے دیں گے کچھ کھانے پینے کے لیے تو ان کی جانیں بچ جائیں گی، نہیں تو وہ لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ وہ دولت مند بڑا کنجوس تھا، بھلا یہ باتیں کب سنتا؟ اس نے مدد کرنے کی بجائے غریب کو دھکے دے کر نکال دیا۔ یہ بیچارہ ذلت سہ کر نامراد واپس ہوا۔ یعنی کنجوس آدمی، بخیل آدمی، اسے کیا معلوم، اسے کیا فکر ہے کہ آپ کھائے ہو کہ نہیں کھائے ہو، آپ کے پاس کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ وہ تو بس اپنی دولت کو سہیج کر کے گن کر کے بینک بیلنس میں جمع کر دیتا ہے اور 1 روپیہ اس میں سے خرچ نہیں کرتا ہے، نہ تو اپنے آپ پر خرچ کرتا اور نہ تو کسی کو دیتا۔ تو کنجوس آدمی بہت سخت دل ہوتا ہے۔ یہ بیچارہ اس کے پاس مانگنے کے لیے گیا اور وہ دولت مند، اس کے پاس بہت مال تھا لیکن کنجوس تھا، بخیل تھا، وہ اس کی باتوں کو ایک نہیں سنی اور اس نے غریب آدمی کو دھکے دے کر کے ڈانٹ پھڑکار کر کے گھر سے بھگا دیا کہ میں تمہیں ایک پیسہ نہیں دوں گا۔ یہ بیچارہ ذلت سہ کر، یعنی اپنی بےعزتی برداشت کرتے ہوئے وہاں سے ناکام واپس ہوا، خالی ہاتھ واپس ہو گیا۔ نامراد یعنی خالی ہاتھ، ناکام۔ کہنے کہ زمانہ سدا ایک سا نہیں رہتا ہے۔ زمانہ سدا کے معنی ہمیشہ، زمانہ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتا ہے۔ اب آگے کیا ہوا دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ زمانہ سدا ایک سا نہیں رہتا، وقت کا یہ فیر دیکھو کہ جو دولت مند تھا، یعنی جس کے پاس یہ مانگنے گیا تھا، وہ 2 ہی برس میں قلاش ہو گیا، یعنی فقیر ہو گیا، سارا مال ختم ہو گیا، اللہ نے چھین لی۔ وہ 2 ہی برس میں قلاش ہو گیا، نوکر چاکر بھی مجبور ہو کر دوسروں کے ہاں ملازم ہو گئے۔ ایک نوکر نے جس آدمی کے ہاں ملازمت کی وہ بڑا نیک دل اور سخی تھا، فقیروں کی حاجت پوری کرتا اور غریبوں کی جی کھول کر مدد کرتا۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ مالدار آدمی
جس نے اس کو دھکے دے کے باہر نکال دیا، تھوڑی ہی دنوں میں 2 ہی سال میں اللہ نے اس پر ایسا عذاب بھیج دیا، اس کے مال کو چھین لیا کہ قلاش ہو گیا۔ قلاش ایک دم غریب، اس کے پاس کچھ روپیہ پیسہ نہیں تھا، سب ختم ہو گیا۔ اور جو اس کے پاس نوکر چاکر تھے وہ بھی مجبور ہو کر اس کا ساتھ چھوڑ دیے۔ جب ان کو پیسہ ہی نہیں ملے گا تو کام کیا کریں گے، وہ بھی وہاں سے چلے گئے اور جا کر کے کسی آدمی کے ہاں ملازمت کرنے لگے، نوکری مزدوری کرنے لگے۔ تو ان ملازموں میں سے، ان نوکروں میں سے ایک نوکر ایسا تھا جس نے ایک آدمی کے ہاں ملازمت کر لی، نوکری کر لی، اس کے ہاں کام کرنے لگا۔ لیکن اتفاق سے وہ آدمی جس کے ہاں کام کرتا تھا، وہ مالک، وہ بہت نیک آدمی تھا اور سخی تھا، یعنی فیاض تھا، لینے دینے میں اس کے ہاتھ بہت لمبے تھے۔ ہر ایک کو جو اس کے پاس آ جاتا ضرورت مند سب کو دے دیتا، کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ بڑا سخی تھا، بڑا فیاض تھا، بڑا دین داتا تھا۔ فقیروں کی حاجت پوری کرتا، جو بھی فقیر اس کے پاس پہنچ جاتا کچھ مانگنے کے لیے تو اس کی ضرورت پوری کرتا، اس کو دے دیتا۔ اور کوئی غریب آدمی ہوتا تو جی کھول کر مدد کرتا، خوب پیسہ اس کو دیتا۔ یعنی پہلا جو تھا وہ کنجوس تھا، لیکن یہ آدمی بہت فیاض ہے۔ اب ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، اس کو سنیں۔ ایک رات 10 بجے کا وقت تھا۔ ایک تو قیامت کی سردی، مطلب بہت سخت سردی تھی، ٹھنڈک پڑ رہی تھی بہت زیادہ، اس لیے قیامت کہا ہے۔ اس پر موسلا دھار بارش، ٹھنڈک بھی تیز اور بارش بھی خوب ہو رہی تھی، جو تھمنے میں نہ آتی تھی، یعنی بہت زوردار بارش ہو رہی تھی اور بند نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے بستروں میں دب کے پڑے تھے، یعنی ٹھنڈک کی وجہ سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں ایک دم بالکل اپنے اپنے گرم بستروں میں لحاف وغیرہ اوڑھ کر کے سوئے ہوئے تھے کہ سخی کے دروازے پر دستخط ہوئی، یعنی اس آدمی کے دروازے پہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، کوئی آیا رات میں 10 بجے، وہ جو آدمی تھا اس کے یہاں کوئی آیا۔ ایک بوڑھا فقیر آواز دے رہا تھا، یعنی رات میں ایک بوڑھا فقیر جو اس آدمی کے گھر پہ آیا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا، یعنی دستخط ہوئی، کھٹکھٹانے لگا اور بلا رہا تھا۔ اگرچہ نا وقت تھا، یعنی وقت پہ نہیں آیا تھا، رات میں آیا تھا، 10 بجے کا وقت تھا، ٹھنڈی کا زمانہ، بارش بھی ہو رہی تھی۔ ایسے وقت میں وہ آیا تو اگرچہ وقت مناسب نہیں تھا، لیکن مگر مالک نے فقیر کو ٹھہرنے کے لیے کہا اور نوکر کو آواز دی کہ بڈھے کو فوراً کھانا کھلائے۔ وہ آدمی جو بہت بڑا فیاض اور دین داتا تھا، اس نے پرواہ نہیں کی کہ رات کا مسئلہ ہے، فوراً اٹھا اور آواز دی کہ رکو، اور نوکر کو کہا کہ جاؤ، جو آدمی باہر کھڑا ہو کر کے بلا رہا ہے رات کے 10 بجے، اس بڈھے کو فوراً گھر میں لے کے آؤ، اسے پہلے کھانا کھلاؤ۔ نوکر حکم بجا لایا، یعنی ان کی بات کو مان لیا۔ نوکر نے اپنے مالک کی بات کو مانا، اس کا حکم مانا، اور جب واپس ہوا تو آقا نے کیا دیکھا کہ وہ زار و قطار رو رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ نوکر حکم بجا لایا اور جب واپس ہوا تو آقا نے، گھر کے جو مالک تھا، اس نے کیا دیکھا کہ وہ زار و قطار رو رہا ہے۔ رونے کا سبب پوچھا تو نوکر بولا، میں جس فقیر کو روٹی دے کر آ رہا ہوں وہ اب سے پہلے میرا آقا تھا۔ بات سمجھے؟ یعنی یہ غلام جو آج اس کے یہاں غلام ہے، کل یہ آدمی جو مانگنے آیا ہے یہ بہت مالدار تھا، میں اس کے یہاں نوکر تھا، یہ میرا مالک تھا۔ ابھی 2-3 برس ہی گزرے ہیں،
جو 2-3 سال پہلے کی بات ہے، میں اس کے یہاں نوکری کرتا تھا، بہت بڑا سیٹھ اور مالدار آدمی تھا، لیکن اس کے ساتھ کیا ہو گیا کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ یہ بہت بڑا مالدار آدمی تھا، اس کے دروازے پر گھوڑے ہنہناتے تھے اور اندر باہر دولت کی بارش ہوتی تھی۔ اس نے کہا کہ 2-3 سال پہلے آدمی بہت مالدار تھا اور اس کے پاس سب کچھ اللہ نے دیا تھا، کئی گھوڑے اس کے دروازے پر باندھے ہوئے تھے، ہنہناتے تھے، یعنی آواز لگاتے تھے، اور اندر سے باہر سے چاروں طرف سے دولت ہی دولت اس کے گھر میں بھری ہوئی تھی، بارش ہو رہی تھی دولت کی، بہت مالدار تھا۔ مگر آج یہ حال دیکھ کر میرا دل بھر آیا، یعنی آج دیکھ کر کے مجھے رونا آ گیا۔ اس لیے میں رو رہا ہوں کہ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا اس کے ساتھ کر دیا۔ اس کی حالت کل کیا تھی اور آج کیا ہو گئی۔ کل کتنا مالدار تھا، آج بھکاری ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وقت سدا برابر نہیں رہتا ہے، آج تمہارا نمبر ہے تو کل میرا نمبر رہے گا، پرسوں کسی اور کا نمبر آئے گا۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھ کر کے رونے لگا۔ سخی نے کہا ذرا میں بھی دیکھوں وہ کون ہے، اور اس کے مالک نے کہا کہ ذرا دیکھوں وہ کون آدمی ہے جو 2-3 سال پہلے مالدار تھا اور آج وہ کنگال ہو گیا، ذرا دیکھوں۔ تو گھر سے باہر نکلا کہ دیکھوں کون ہے۔ گھر سے باہر نکلا تو فقیر کو پہچان کر بے اختیار پکار اٹھا، میاں بڈھے ذرا دیکھو تو میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، کیا میں وہی غریب آدمی نہیں ہوں کہ ایک بار 3 دن کے فاقے سے تمہارے یہاں گیا تھا اور تم نے دھکے دے کر نکلوا دیا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہ وہی آدمی ہے جو کل 2-3 سال پہلے بہت مالدار تھا اور یہ آدمی اس کے یہاں مانگنے گیا تھا، وہ دھکے دے کے باہر نکال دیا تھا۔ آج یہ آدمی مالدار ہو گیا، جس کو دھکا دے کے تم نے نکال دیا تھا، کھانا مانگنے آیا تھا، اللہ نے آج اس کو مالدار کر دیا اور تمہارا مال چھین لیا اور تمہیں محتاج کر دیا۔ آج تم میرے دروازے پہ آ کر کے مجھ سے بھیک مانگ رہے ہو، اور کل میں تمہارے دروازے پہ جا کر تم سے بھیک مانگ رہا تھا، تم نے مجھے دھکا دے کے باہر نکال دیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی جو کل مالدار تھا آج فقیر ہو گیا، اور دوسرا جو کل فقیر تھا آج دولت مند ہو گیا، مالدار ہو گیا۔ یہ سب سوچ کر کے بوڑھا فقیر، وہ جو مانگنے گیا تھا، جو پہلے بادشاہ تھا، مہاراجا تھا اور اسے دولت مند تھا، بوڑھا فقیر اسے دیکھ کر رو دیا، بولا ہاں میں وہی بد نصیب ہوں، میں نے خدا کے خوف کی پرواہ نہ کی اور اس حال کو پہنچا۔ اس نے اپنی غلطی مان لی، کہا کہ ہاں میں وہی آدمی ہوں کہ جو میں نے 2-3 سال پہلے جب آپ ہمارے یہاں کچھ مانگنے آئے تھے کھانے پینے کے لیے، اور آپ نے کہا کہ میرے 3-4 بچے ہیں، اگر آپ نے نہیں دیا تو میرے بچے بھوکے مر جائیں گے، تو میں نے آپ کو دھکے دے کر کے باہر نکال دیا، اور میرے دل میں اللہ کا کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی، وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اور دھیرے دھیرے 2 سال کے اندر میرے سارے مال و دولت کو چھین لیا، مجھے بھکاری بنا دیا۔ آج حالت یہ ہے کہ میں تمہارے دروازے پہ بھیک مانگنے آیا ہوں۔ تو اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اسی لیے یہ شیخ سعدی رحمہ اللہ کی جو حکایات ہیں ان میں سے یہ حکایت بہت اہم ہے ان آدمیوں کے لیے جو لوگ غریبوں کی پرواہ نہیں کرتے، جو بے سہارا لوگوں کی مدد نہیں کرتے، جو ضرورت مند کی ضرورت کو پوری نہیں کرتے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن وہ کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اللہ کا ان کے دل میں خوف نہیں ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کا انجام ایک دن ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اس دولت مند آدمی کا انجام جو کبھی دولت مند تھا اور آج فقیر ہو کر کے جا کر کے بھیک مانگ رہا ہے۔ تو شیخ سعدی رحمہ اللہ کے ان دونوں واقعات سے ہمیں بہت کچھ نصیحتیں ملتی ہیں، اور اس میں کچھ معانی اور
اشارات ہیں، کچھ مشکل الفاظ ہوں گے جو آپ کے سامنے نہیں آیا ہے، حالانکہ میں نے بتا دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اگلے سبق میں ان تمام مشکل الفاظ کو جو اس سبق میں ہیں میں بورڈ پہ لکھ کر کے آپ کو سمجھا دوں گا، آپ اس کو اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیجئے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، سبق ختم ہوا۔ اب اس کے معنی، اشارات اور مشق اور جملوں کی تصحیح، ضد اور جملوں کا استعمال، یہ تمام چیزیں آپ کو انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔